السلام علیکم۔ اسی زمانے میں زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے عام بغاوت کر دی اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی۔ اس شورش کی وجہ سے ایک فتنہ گر راہب سینٹ مارلو تھا۔ سینٹ برنارڈ کی شرمناک اور عبرتناک موت کے بعد سینٹ مارلو نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے عظیم مذہبی پیشوا کے مقدس مشن کو جاری رکھے گا۔ اپنی اسی مذہبی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب عیسائی قوم اپنی عبادت کے لیے گرجا گھر میں جمع ہو جاتی تو سینٹ مارلو کے حکم پر عبادت گاہ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ پھر وہ عیار راہب عبادت کے نام پر جمع ہونے والے سادہ دل عیسائیوں کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے پرجوش تقریریں کیا کرتا تھا۔ تم سے یسوع مسیح اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فتنہ گر راہب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تاکہ وہ اپنے مخالفین کی دلی کیفیات کا مشاہدہ کر سکے۔ اپنے مذہبی پیشوا کی زبانی یسوع مسیح کی غیظ و غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عیسائی خوفزدہ ہو جاتے۔ پھر وہ عیار راہب ان کے منتشر ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا۔ اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے جب تک تمہارے پیروں میں مسلمانوں کی زنجیر غلامی پڑی ہے۔ گرجا میں موجود عیسائی بے قرار ہو کر پوچھتے، اس زنجیر غلامی کو کیسے کاٹا جائے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ سینٹ مارلو بڑی مکاری کے ساتھ عیسائیوں کو ورغلاتا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اپنی شمشیریں بے نیام کرو اور جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے بے دریغ قتل کر دو۔ پھر جیسے ہی انتشار پھیلے گا بالڈون سالس کی فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی۔ دراصل اس سازش کی جڑیں یروشلم میں تھیں۔ بالڈون سالس کے ایما پر سینٹ مارلو شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس سازش کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین کے مقبوضات خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائیں۔ پھر وہ اس شورش و بغاوت سے فائدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائیں گے۔ شاہ یروشلم بالڈون سالس نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی جس سے ہتھیار خریدے جاتے تھے اور ملک شام کے گرجا گھر میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ یہ سارے ہتھیار عیسائی راہبوں کی لمبی لمبی عباؤں میں پوشیدہ ہوتے اور پھر گرجا گھر کے تہہ خانے میں جمع ہو جاتے۔ پھر ان ہتھیاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان توانا عیسائیوں کو دیے جاتے جو جنگی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب شاہ بالڈون سالس اور سینٹ مارلو کا منصوبہ مکمل ہو گیا تو ایک دن سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضات میں بغاوت اور شورش کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا جاتا اور ذہنی انتشار کے باعث سیاسی فیصلے کر ڈالتا، مگر وہ بڑے ضبط و تحمل اور اعصابی قوت کے مالک تھے۔ سلطان عادل نے اپنے معتمد سالار نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کو حکم دیا کہ وہ ریاست کے سرحدی علاقوں کی مکمل ناکہ بندی کر لیں تاکہ کوئی باغی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ نجم الدین کے مقابلے میں اسد الدین شیرکو اپنے بھتیجے صلاح الدین سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسد الدین شیرکو ہر مارکہ ارائی میں صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ شیرکو صلاح الدین کو لے کر شامی سرحدوں پر پہنچ گیا۔ اپنی جنگی منصوبہ بندی مکمل کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی باغیوں کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے۔ جب شاہ یروشلم بالڈون سالس کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچائی کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضات میں بغاوت شروع ہو چکی ہے تو اس نے ایک بڑا لشکر باغیوں کی مدد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ بالڈون سالس کو یقین تھا کہ وہ باغیوں کے تعاون سے سلطان نور الدین زنگی اور سیف الدین غازی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کی ناکامی کا داغ اس کے چہرے سے دھل جائے گا۔ مگر جب بالڈون سالس کے لشکر نے شام کی تمام سرحدوں پر مسلمان فوجیوں کا اجتماع دیکھا تو وہ ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے باغیوں کے قلب میں داخل ہو کر اس قدر شدید حملے کیے کہ آن کی آن میں ہزاروں صلیبی مسلمانوں کی شمشیروں کا رزق بن گئے۔ باقی عیسائیوں کے شور سے پورا میدان اور شہر گونج اٹھا۔ صلیبی گریہ وزاری کے ساتھ الامان الامان پکار رہے تھے۔ ہزاروں عیسائی شکست کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر فرار ہو گئے، مگر انہیں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سپاہیوں نے قتل کر ڈالا۔ وہ مشکل 200-400 صلیبی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ وہ بغاوت جسے پرورش پانے میں کئی ماہ لگے تھے، سلطان نور الدین زنگی نے اپنی جنگی حکمت عملی سے اسے چند گھنٹوں میں کچل ڈالا۔ سینٹ مارلو جو اس بغاوت کا سرغنہ تھا، اس نے فرار ہو کر گرجا گھر میں پناہ حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ اس کے چند خدمتگار بھی تھے۔ مسلمان سپاہی چاہتے تو عیسائیوں کی عبادت خانے میں داخل ہو کر اس فتنہ گر راہب سینٹ مارلو کو گرفتار کر لیتے، مگر اہل ایمان اپنے جنگی قوانین سے مجبور تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا حکم تھا
کہ جنگ کے دوران تمام گرجا گھر محفوظ رہیں گے۔ اگر کچھ عیسائی بھاگ کر اپنے عبادت خانے میں پناہ حاصل کر لیں تو ان سے کوئی تعارض نہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی بڑی بغاوت کی قیادت کرنے والا سینٹ مارلو ابھی تک زندہ تھا اور محفوظ بھی۔ مسلمان سپاہیوں کے ایک مختصر سے دستے نے آگے بڑھ کر اس گرجا گھر کا محاصرہ کر لیا جس میں سینٹ مارلو روپوش تھا۔ فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع سلطان نور الدین زنگی کو دی گئی۔ سینٹ مارلو کا جرم ناقابل معافی تھا۔ سلطان عادل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اس فتنہ گر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں تھا کہ چند سپاہی گرجا میں داخل ہوتے اور سینٹ مارلو کو پکڑ کر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں پیش کر دیتے، مگر اہل ایمان اپنے اصولوں سے مجبور تھے۔ آخر سلطان عادل کی اس ذہنی کشمکش کو صلاح الدین نے اپنی ذہانت سے دور کیا اور یوسف صلاح الدین نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے ایک غیر مسلح سپاہی کو عیسائیوں کے عبادت خانے میں بھیجیں۔ وہ سپاہی سینٹ مارلو کو سلطان عادل کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دے۔ سلطان نور الدین زنگی کے چہرے سے تشویش جھلک رہی تھی اور کہنے لگے، اگر اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور وہ عیار و فتنہ گر ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ میرے سامنے پیش ہونے کی سزا خوب جانتا ہے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی کے چہرے سے شدید غصے کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پھر یوسف صلاح الدین نے دوسری تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اس پر خوراک اور پانی بند کر دیں۔ اگر گرجا میں کھانے پینے کا کچھ سامان ہوا بھی تو وہ 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ بھوک و پیاس سے مجبور ہو کر خود ہی عبادت خانے سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے آپ کو سلطانی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ بالفرض محال سینٹ مارلو خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرتا تو خالی شکم اور خشک گلا دونوں مل کر اسے مار ڈالیں گے۔ اس طرح آپ کی ذات گرامی پر ایک پادری کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا اور وہ فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے زیر زمین دفن ہو جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے سر دربار یوسف صلاح الدین کی ذہانت کی بہت زیادہ تعریف کی اور اس کی انتہائی مدبرانہ تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ایسا ہی ہوا جس کی طرف یوسف صلاح الدین نے اشارہ کیا تھا۔ گرجا گھر میں مختصر سے پانی کے ذخیرے کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سینٹ مارلو کے خدمتگاروں نے بڑی مشکل سے پانی پی کر ایک رات گزاری۔ پھر جب بھوک کی شدت سے ان کے پیٹ جلنے لگے تو وہ سینٹ مارلو سے رو رو کر عرض کرنے لگے، مقدس پیشوا، ہم سے یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ سینٹ مارلو اپنے خدمتگاروں کو مقدس باپ اور بیٹے کی قسمیں دیتا رہا۔ اگرچہ ان لوگوں کی سماعت بحال تھی لیکن وہ بہرے بن کر عبادتگاہ سے نکل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے عیسائی راہب کے خادموں کو گرفتار کرنا چاہا مگر ان لوگوں نے رو رو کر کہا، ہم زنجیروں کے بغیر ہی اسیر ہو چکے ہیں، تمہیں تمہارے پیغمبر کا واسطہ، پہلے ہمیں کھانا کھلا دو، پھر جہاں چاہو لے چلو، قتل کر دو یا زندان میں ڈال دو۔ پھر دوسرے دن سینٹ مارلو بھی بھوک سے نڈھال ہو کر گرجا کے باہر نکل آیا۔ ضعف و ناتوانی کے باعث اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنے خدمتگاروں کی طرح مسلمان سپاہیوں سے صرف ایک روٹی کی بھیک مانگی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے عیسائی راہب سینٹ مارلو کو زندان کے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایڈیسا کا سابق حکمران جولسن ثانی 3 سال سے ایک اندھے قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ جولسن ثانی نے انسانی قدموں کی آہٹ سنی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس نے انتہائی بے چارگی کے لہجے میں آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، فوراً جاؤ اور اپنے سلطان کو خبر کرو کہ مجھے رات سے تیز بخار ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، سلطان تمہارے سامنے ہیں، اس تک تمہاری بیماری کی خبر پہنچ گئی ہے، کچھ دیر بعد درباری طبیب تمہارا مرض تشخیص کر کے دوا پہنچا دے گا۔ فی الحال میں تمہاری تنہائی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تمہارے مقدس پیشوا سینٹ مارلو میرے ہمراہ ہیں، آج سے تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان نور الدین زنگی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے اور داروغہ زندان نے قید خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ جولسن ثانی اور سینٹ مارلو گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ شام میں عیسائی باغیوں کی مکمل بربادی اور سینٹ مارلو کی گرفتاری کی خبر پوری عیسائی دنیا پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ شاہ یروشلم بالڈون ثانی نے 3 دن تک سوگ منانے کا اعلان کیا۔ شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس نے بھی اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا مگر اب ان کے دلوں میں مقدس جنگ کے حوالے سے کوئی جذبہ نہیں ابھرتا تھا۔ وہ اپنی اپنی سلطنتوں کی سرحدیں مضبوط کرنے میں مصروف تھے۔ صرف ایک صلیبی کو اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی اور وہ تھا ریمنڈ، انطاکیہ کا حاکم اور ایلیز کا چچا۔ ریمنڈ یہ خبر سنتے ہی سیدھا انگلستان پہنچا۔ ملکہ ایلیز نے بڑے ہی والہانہ انداز میں اپنے چچا کا استقبال کیا۔ پھر جب ریمنڈ نے ملکہ ایلیز کو صلیبیوں کی علم انگیز تباہی کا حال سنایا تو پہلے وہ غضبناک ہو گئی، پھر شدت جذبات سے رونے لگی۔ ملکہ ایلیز نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟
حاکم انطاکیہ ریمنڈ نے بڑی جذباتی لہجے میں کہا، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر تم اپنے چند ہزار سپاہی میرے ہمراہ کر دو تو میں زنگی خاندان سے عیسائیوں کی شکست کا انتقام لے سکتا ہوں۔ مسلمانوں سے انتقام لینے کی خبر سن کر یکایک ملکہ ایلیز کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں ہنری سے کہہ کر اتنے سپاہیوں کا انتظام کرا سکتی ہوں۔ ملکہ ایلیز کا اشارہ اپنے بوڑھے شوہر شہنشاہ ہنری دوم کی طرف تھا۔ پھر جب شہنشاہ انگلستان اور ریمنڈ کے درمیان اس موضوع پر مذاکرات ہوئے تو ہنری دوم نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں کسی صلیبی کو نہیں جانتا اور نہ میرے نزدیک مقدس جنگ کی کوئی حیثیت ہے۔ میں صرف اس جنگ کو مقدس سمجھتا ہوں جس میں مجھے فتح حاصل ہو اور میرا اقتدار قائم رہے۔ شہنشاہ ہنری کا جواب سن کر ریمنڈ کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ پھر جب ریمنڈ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو اس کی آواز بجھی بجھی تھی۔ ریمنڈ نے عیاری سے کام لیتے ہوئے خوشامدانہ لہجہ اختیار کیا اور کہنے لگا، شہنشاہ میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمنی کے بعد عیسائی دنیا کی توقع کا مرکز آپ ہی کی ذات ہے۔ دراصل ریمنڈ بھی ایک خود غرض اور دنیا دار حاکم تھا۔ اسے ذاتی طور پر مقدس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف انطاکیہ کے رغبے کو وسعت دینے کے لیے فریب کاری سے شاہ انگلستان کی فوجی مدد کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ شاہ انگلستان ریمنڈ سے بھی زیادہ چالاک اور سفاک تھا اور کہنے لگا، شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقدس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف صفے آرا ہیں؟ شہنشاہ ہنری نے بظاہر ایک سیدھا سا سوال کیا تھا مگر در پردہ اس کا کچھ اور ہی مفہوم تھا۔ اس لیے حاکم انطاکیہ ریمنڈ ہنری کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہنے لگا، شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارن نے صلیبی جنگوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب وہ دونوں اپنے تاج و تخت کی پرستش کر رہے ہیں، انہیں مذہب کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ شام اور فلسطین کے عیسائی اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں اور وہ دونوں شراب سے غسل کر رہے ہیں۔ ریمنڈ کا خیال تھا کہ اس کی جذباتی تقریر سے شہنشاہ ہنری پگھل جائے گا، مگر جواب میں والی انگلستان نے ایک زوردار کہا لگایا۔ ریمنڈ نے حیرت سے شہنشاہ ہنری کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، یہ ہنسی کا موقع تو نہیں ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ ہنری دوم فطرتاً ایک ظالم انسان تھا۔ اس نے جارحانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ریمنڈ میں ہنس نہیں رہا ہوں، تمہاری بیمار عقل کا ماتم کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس صورتحال سے بے خبر ہوں؟ ان مقدس مذہبی پیشواؤں نے شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی پر بھی جادو کر دیا تھا، پھر اس کے اثر سے وہ دونوں بھی کچھ دنوں کے لیے تمہاری طرح بیمار ہو گئے تھے۔ آخر لاکھوں سپاہی کٹوانے کے بعد ان کے سروں سے مقدس راہبوں کا جادو اترا اور وہ ہوش میں آئے، پھر تمہاری مقدس جنگوں کے حصار سے نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مگر میں یہ حماقت ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر میرا بس چلے تو ساری عیسائی دنیا کو ان پادریوں سے نجات دلا دوں۔ ملکہ ایلیز بھی شوہر کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ہنری سے اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے، مگر آج اتنے طویل عرصے بعد اس پر یہ راز فاش ہوا تھا کہ ہنری ایک انتہائی خود غرض اور دنیا پرست انسان ہے اور اسے اپنے مذہب سے برائے نام بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ریمنڈ نے تنہائی میں شہنشاہ ہنری کی اس بے بسی کی شکایت کی تو ملکہ ایلیز نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، چچا میں ہنری کی اس حرکت کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گی۔ مجھے شادی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بغیرت انسان ثابت ہوگا۔ یقیناً آج میں بھی مجبور ہوں، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب واقعی گردش میرے حق میں ہوگی۔ پھر میں دنیا کو بتاؤں گی کہ صلیبی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔